یہ پھر پاکستان کا سلوشن کیا نکلے گا؟ یعنی عمران خان کو نہیں آنے دینا اور جو موجود ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، تو پھر کیا مارشل لا لگے گا اس ملک میں؟ کیا ہوگا کیا؟ میرا خیال ہے سپریم کورٹ کے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری آ چکی ہے. میں ان ججز حضرات کو نہیں جانتا. ان چیف جسٹس صاحب کے والد نے میرے شہر میں بڑی خدمات دی ہیں، اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں میں. باقی پھر سب کچھ ہو سکتا ہے. اگر الیکشن نہ ہوئے اور خانہ جنگی ہوئی، عوام تو اپنے اداروں سے نہیں لڑنا چاہتے، ان چوروں کو چھوڑنا نہیں چاہتے. پھر ظاہر ہے دونوں میں سے ایک بات ہوگی، اور دونوں میں سے جو ایک بات ہوگی پھر اس کی ذمہ داری ان پہ جائے گی. اور اب بھی جتنے حالات خراب ہو رہے ہیں، یہ نہ کہا جائے کہ لوگ جو ہیں ان میں ذمہ داروں پر انگلیاں بھی نہیں اٹھا رہے، اسلامی دوستوں پہ بھی انگلیاں نہیں اٹھا رہے، مقتدر طاقتوں پہ بھی انگلیاں نہیں اٹھا رہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں یار جیسی تھی بری تھی، بھلی تھی، تھوڑی ماڑی تھی، 50% بری سی، 60% بری سی، چلتے رہی سی نا، تسی کھڈے چ گھیر دیتی ہے، اب چلاؤ اس کو. اور یہ جو اسمبلیاں توڑنی ہیں جس پر کہ لوگوں کو اختلاف ہے کہ بھئی یہ نہیں ٹوٹنی چاہیے تھے، اسی خوف کی وجہ سے عمران خان نے کہا کہ فوری نکلو. اس نے خود پچھلی کور کمیٹی میں کہا، آج کی کور کمیٹی میں جا نہیں سکا کیونکہ ہماری لال حویلی پر حملہ متوقع ہے کہ آج انہوں نے حملہ کرنا ہے یا کل کرنا ہے، 30 تاریخ کل ہے. عمران خان نے کہا ایک پہاڑ سے تودا گر رہا تھا، اللہ نے مجھے ادھر کر دیا اور ان سب کو 13 کی 13 پارٹیوں کو دفن کر دیا. لیکن ان پارٹیوں کو تو دفن کیا ہے، لیکن عوام بھی اس سے براہ راست متاثر ہو رہے ہیں. عوام بھی زندے قبر میں جا رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کا مستقبل کیا ہے؟ وہ ان کے والد کو لگتا ہے، اور بلاول خود بھی اب کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ میں پرائم منسٹر آف پاکستان بننے جا رہا ہوں. ابھی وہ دوبارہ 2 مہینے کے امریکہ کے دورے پر بھی جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ امریکہ کے دورے بڑے تواتر کے ساتھ لگاتے ہیں اور بار بار لگاتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. تو ان کو لگتا ہے کہ جو طاقت کا اور اقتدار کا چشمہ ہے وہ امریکہ سے نکلے گا. بلو رانی اور اس کے باپ کو سمجھ ہی نہیں آئی. میں ساری واقف ہوں کس طرح بے نظیر بھٹو سے شادی ہوئی، کس طرح بمبینو سلمے کے لوگوں نے سارا آرگنائز کیا اور نقوی نے آرگنائز کیا. اور یہ اپنا ڈی این اے کرائیں، سارے باتیں چھوڑیں. اس ملک کی وزارت عظمیٰ اب یہ لوگ نہیں لینے دیتے کسی کو. اب یہ لوگ، یہ الیکشن تو عمران خان کا ہے جی، عمران ریاض صاحب. اگلے الیکشن کا مجھے نہیں پتا. اگر الیکشن ہو رہے ہیں، اگر جھاڑو پھر رہا ہے تو پھر یہ سارے جیلوں میں جا رہے ہیں. اگر الیکشن ہو رہے ہیں تو عمران خان آ رہا ہے، اگر سلیکشن ہو رہی ہے تو جھاڑو پھرنا ہے اور ترمیمیں ہونی ہیں. اور یہ جو انہوں نے آئینی ترمیمیں کی ہیں، انہوں نے جیلوں میں جانا ہے، ذلیل و خوار ہونا ہے. پھر ہمارے لیے ایک ہی حل رہ گیا، یا ہم اگلی دنیا میں چلے جائیں یا ہجرت کر جائیں ان چوروں، چکوں، لٹیروں اور جسمانی مریضوں نے. اگر شیخ صاحب آپ کو اس ملک کی سیاست اور حکومت کو سنبھالنا ہے تو ہمارے لیے 2 ہی رستے ہیں، یا ہم ہجرت چلے جائیں یا جیل چلے جائیں. شیخ صاحب آپ کو اب گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، اور آپ کا نام ان لوگوں میں شامل ہے جن کو گرفتار کیا جائے مبینہ طور پہ. آپ ذہنی طور پہ تیار ہیں گرفتاری کے لیے اس ماحول میں؟ ابھی دیکھیں آپ کی ایج بھی ہے، آپ بیمار بھی رہتے ہیں، بعض اوقات ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ بیمار بھی ہوئے. میں تیار ہوں. میں نے کپڑے گاڑی میں رکھے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جیلیں بھی اب بڑی، عمران ریاض صاحب ریلیکس ہیں. وہاں جو ٹھیکیدار ہے بعد سے ساری چیزیں لا دیتا ہے، اور وہ پرابلم نہیں ہے کہ 500 روپیہ دو تو گھر رکا جاتا تھا. اندر موبائل بھی کرائے پہ مل جاتے ہیں. میں روز صبح ٹویٹ کروں گا آپ کو انشاءاللہ آپ کے نام سے جیل میں سے. مجھے پتہ ہے کہاں کہاں موبائل فون کس بارک میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا، جیل سے ٹویٹ کروں گا. میں نے جب مجھے بے نظیر نے 7 سال قید کی تو میں جیل سے بیان جاری کرتا تھا. اول تو میں لندن گئے سے واپسی پہ بند کرنا چاہتا تھا. روز مجھ سے غلطی ہوتی ہے، کبھی دعا دغا لکھی جاتی ہے، نون کہیں اور پڑ جاتا ہے اور عجیب مصیبت ہے. لیکن میں نے لندن میں دیکھا، لوگوں نے کہا جی کہ شیخ صاحب ہم تو آپ کو فالوور ہیں، آپ کو روز صبح اٹھ کے فالو کرتے ہیں. پھر میں نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا. میں جیل سے بھی ٹویٹ کروں گا، اور مجھے پتا کہ موبائل فون کتنے کرائے پہ کہاں سے ملتا ہے، جیل کے اندر سے ملتا ہے. شیخ صاحب
मुझे ये, और मुझे पता है कि आप कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे, आपको ये तरीके आते हैं, नए लोगों को शायद नहीं आते, लेकिन शेख साहब मुझे बताएं कि आपको लगता है कि इमरान खान साहब ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तोड़कर ठीक फैसला किया? क्योंकि आजकल ये डिस्कशन बहुत चल रही है। देखिए, जो तब जरा से गर्म जगह पे पांव रखने की बात है, देखो ना, ये सारा मलबा इमरान खान लेता जो आटे का, घी का और बढ़ना है। और ये जेलों की बात करते हैं, ये बड़े सियासतदानों ने जेलों से औलाद पैदा किया है। इमरान रियाज एक प्रोग्राम करो कि किस किस सियासतदान, चोटी के सियासतदान, मैं 22 ग्रेड के सियासतदानों की बात कर रहा हूं, ने औलाद जेलों से पैदा की। और वर्कर बेचारा तो कोड़े खाने के लिए, हमारे वक्त कोड़ों के वक्त तो आगे लाउड स्पीकर लगता था, चौक और चौराहे में कोड़ों के आगे लाउड स्पीकर लगता था कि चीखों की आवाज सारी शहर में जाए। कोई सहाफी खबर देने वाला नहीं था, कोई मीडिया नहीं था। बड़े बड़े डेक लगते थे जब कोड़े लगते थे, और चीखों की आवाज सारा शहर सुनता था, और उसी शहर में मारे जाते थे जिस शहर का आदमी हो। अब तो 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन सारे लोग सियासत में होते हैं और बेफिक्र हैं। जेल से अपनी सलाहियतें बताएंगे इंशाअल्लाह, आपको ऐसी सलाहियतें बुलाएंगे, जिंदा रहे कि ये भी याद रखेंगे। गो हम उन सियासतदानों में से नहीं है जो जेल में से जिन्होंने औलादें पैदा की हैं, लेकिन उन सियासतदानों में से हैं जो गैरत से जेल को ससुराल समझेंगे, हथकड़ी को जेवर समझेंगे और गले लगाएंगे मौत को भी, क्योंकि एक बुरा वक्त, इम्तिहान का वक्त इमरान खान पे आया तो उसके साथ खड़े होंगे। इख्तिदार के वक्त में शायद अब ना खड़े हों। कहां खड़े हैं सर? वो वापस आ जाएंगे आपके ख्याल में, मरियम का इस्तकबाल देखने के बाद? स्पेशली कभी नहीं आएंगे नवाज साहबा के साथ पंजाब। इमरान रियाज साहब कभी नहीं आएंगे, अल्लाह ताला उसको खैरियत से लाए, कभी नहीं आएंगे। नवाज की सियासत और मरियम की सियासत दो मुख्तलिफ सियासतें हैं। जब GHQ के फंक्शन होते थे तो मुझे कई दफा जो चीफ थे वो कहते थे, जाओ ना जरा गपशप मारो, वो खड़ा होता। मैं कहता था दफा करो, लेट हिम गो देयर। मैंने नहीं कहा, एजाजुल हक ने कहा कि डिग्गी में बैठ के जाता था, मैंने डिग्गी में बैठ के जाते नहीं देखा। एजाजुल हक ने कहा कि ये डिग्गी में बैठ के जाता था, उस पर बड़ा प्रेशर आया कि तरदीद करो, उसने कहा मैं नहीं तरदीद करता। सर, ये गेट नंबर 4 की पैदावार है, ये बूटों की चांपों से बड़े हुए हैं, ये फौजियों की छापों से आगे आए हैं। इनको जानता कौन था? मैं उसका क्या नाम है, होटल का जिसके गाड़ियों के नीचे जो है लंदन का, ये गाड़ियां शिनाख्त कर रहा था जब जिलानी का फोन आया कि आपको एक्साइज एंड टैक्सेशन का वजीर बनाया जा रहा है। उस वक्त ये तरीके इस्तकलाल के राब्ता कमेटी के चेयरमैन थे, इनके वालिद मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो वो गए और उन्होंने उनसे इजाज़त ली और ये एक्साइज मिनिस्टर मिले। ये कारोबारी लोग थे, इन्होंने प्लाट बांटे, ASI की नौकरियां बांटी, प्लाटों का जुमा बाजार लगाया, आए और छा गए। और अभी तक छाए हुए लोग समझते हैं सियासतदान है। ये सारा पैसा इस सियासत से इन्होंने कमाया। इत्तेफाक बाउंड्री से तो उन्हें कुछ नहीं मिला, वो भी बेच दी। और जिस तरह इन्होंने हाइड पार्क 1 बेची और अंगूठा रख के जिस कीमत पे बेची, वो भी तारीख का एक हिस्सा है कि किस तरह कितनी कीमत पर। शेख साहब उस पर बात करनी है, लेकिन फिर कोई और प्रोग्राम